حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ حالات قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی نیکیاں تولی جائیں گی تو حضرت مریم چھپ جائیں گی، کہیں مجھ سے میرا بیٹا نیکیاں نہ مانگ بیٹھے، اور حضرت مریم کی نیکیاں جب تولی جائیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام چھپ جائیں گے، کہیں آج مجھ سے میری ماں ایک دو نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ اس آیت کی تشریح میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا ہوگا۔ مجھے آج قیامت کے موضوع پر گفتگو نہیں کرنی ہے، قیامت کا دن کا جو حال ہوگا تو وہ ہوگا ہی۔ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور حدیث کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ دن بھی تقریباً 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا، اور سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل، قیامت کے دن سورج کی مسافت صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگی۔ انسان اپنے گناہوں کے وقت پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ٹخنوں کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی پنڈلی کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ران کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کچھ لوگ تو اتنے گناہگار ہوں گے کہ اپنے گناہوں کے مطابق وہ پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اسی میں غوطہ لگا رہے ہوں گے۔ کتنا خطرناک دن ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رونے لگی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ کس چیز نے تم کو رلایا؟ سنن نسائی کے الفاظ پر غور کیجیے، حضرت عائشہ سے پوچھا ما یبکی، کون سی چیز ہے جس نے تجھے رلایا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی، اللہ کے رسول آج قیامت کے دن کے منظر کو سوچ کر میں رونے لگی، قیامت کے دن کی ہولناکی کو سوچ کر میں رو رہی ہوں۔ پھر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن لوگ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ کیا باپ اپنی اولاد کو، ماں اپنی بیٹی کو، بھائی اپنی بہن کو، کیا لوگ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ عند المیزان، جب ترازو رکھی جائے گی، جب ترازو رکھی جائے گی اور نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں، نہ باپ اپنی اولاد کو یاد رکھے گا، نہ ماں اپنی بیٹی کو یاد رکھے گی، نہ بھائی اپنی بہن کو یاد رکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب نیکیوں اور برائیوں کا وزن ہوگا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ میری نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے، میری نیکیوں کا پڑھنا چھٹ جائے، بھلے ہی کسی کا اٹھتا ہے تو اٹھ جائے، میں نجات پا جاؤں۔ اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور دوسرا موقع وہ ہوگا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ پل صراط کے موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پل صراط تو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس کے اوپر سے گزریں گے۔ جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر کو بتانا چاہتا ہوں، اور ہر مسلمان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور یوٹیوب کے ذریعے یہ آواز چپے چپے تک پہنچی جائے گی، ہر مسلمان غور کرے کہ کیا یہ 7 خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ ہم اور آپ 60-70 سال دنیا کی پریشانیاں دیکھ کر تو جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس دن ہم کیسے نپٹیں گے، اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے اور اپنے آپ کو کیسے محفوظ کریں گے؟ اس دن
حفاظت کے لیے صرف عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. آپ کو اگر قیامت کے دن پناہ ملے گی تو صرف عرش الہی کے سائے میں. اللہ رب العالمین ان پر اپنا سایہ کرے گا، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پریشانی کا ایک منظر میں نے کھینچ دیا اور بتا دیا. 50,000 سال کا آج کل انسانوں کی زندگی، کتنے لوگ ہیں 70 اور 80 سال کی کراس نہیں کر پا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. اس 70 اور 80 سال کی زندگی میں ظل الا ظلہ، اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو. کن لوگوں کو سائے میں جگہ ملے گی؟ جن کو سورج کی گرمی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. الامام العادل، پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا حاکم، عدل و انصاف کرنے والا امیر. اور حافظ احمد ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص چرواہا ہے، ہر شخص راعی ہے، اور ہر شخص سے اس کی چراگاہ کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، علامہ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور و مایہ ناز تصنیف سیر اعلام النبلہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اونٹ اس طرح بھاگا ہے، حضرت عمر اسی طرح بھاگ نکلے اور اونٹ ان کو دکھائی دیا. وہ اونٹ کا پیچھا کر رہے ہیں. راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان پڑتا ہے. حضرت عثمان غنی اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی تیز اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے. اس کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے. کہنے لگے کیا بے غنی کی نظر پڑی، پہچان گئے اور کہنے لگے یہ تو امیر المومنین حضرت عمر ہیں. آواز میں امیر المومنین نظر آئی ہے. اتنی سخت گرمی میں ننگے پیر آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے عثمان غنی کے چہرے پر دیکھا، نظر ڈالی، فرمایا عثمان یہ بیت المال کا اونٹ بھاگ رہا ہے، مجھے اس اونٹ کو پکڑنا ہے، مجھے اس اونٹ کو پکڑ کر لانا بیت المال میں جمع کرنا ہے. ٹھنڈا پانی عثمان، تمہیں مبارک ہو، میں امیر بنایا گیا ہوں، لوگوں کا خادم بنایا گیا ہوں، میں ذمہ دار بنایا گیا ہوں، اور اس اونٹ کی نگرانی میرے ذمہ ہے. اگر یہ اونٹ میں نے نہیں پکڑا اور میں نے اس کو بیت المال میں جمع نہیں کیا تو کل قیامت کے دن حساب و کتاب مجھ سے ہوگا، سوال جواب مجھ سے ہوگا، آپ سے نہیں. اونٹ کے لیٹرین کے راستے میں ایک زخم ہو گیا ہے. جب یہ بیٹھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو یہ برداشت نہیں کر سکتا، لہذا یہ چھٹپٹاتا ہے اور رسی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور بالآخر رسی کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے فوراً اطباء کو بلایا، پوچھا، اس نے جنگل کی کوئی جڑی بوٹی بتائی اور بتایا کہ جاؤ فلاں جنگل میں جڑی بوٹی ملے گی، اس کو پیس کر میرے اختیار میں وہ میں کر رہا ہوں، اور جو چیز میرے اختیار میں نہیں اس پر میرا مواخذہ مت کرنا. العالمین، جو چیز میرے اختیار میں نہیں اس پر میرا مواخذہ مت کرنا. ذمہ داری کا احساس. میرے بھائیوں، عدل و انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ آپ باپ ہیں تو آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا ہو. غور کریں، اگر آپ اپنے بیٹوں کو تو زمین اور جائیداد کا وارث مانتے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں تو آپ اور ہم بھی عرش الہی کے سائے میں جگہ نہیں پائیں گے. یہ میرا بیٹا ہے، میرے پاس ایک باغ ہے، نخلستان ہے، کھجور کا باغ ہے، میں اپنے اس بیٹے کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو یہ باغ گفٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ
آپ گواہ رہیے میں نے اپنے بیٹے کو یعنی نعمان ابن بشیر کو یہ باغ میں نے گفٹ دیا، تحفے میں دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تمہاری اور بھی اولاد ہیں؟ کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ نعمان ابن بشیر، نعمان کے باپ کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ کے رسول میرے اور بھی اولاد ہیں، میرے اور بھی بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے بشیر کیا تم اپنی اور اولادوں کو اور بچوں کو بھی ایک ایک باغ تحفے میں دے رہے ہو؟ کیا ان سب کو دے رہے ہو؟ فرمایا نہیں، میں اپنے سے کسی بچے کو یہ باغ دے رہا ہوں اور کسی کو نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے یہ باغ لے لو، اگر دینا ہے تو سب کو ایک ایک باغ دو، اور نہیں دینا ہے تو اپنے اس بچے سے بھی لے لو، میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ یعنی تم سب کو نہیں دے رہے ہو، صرف اس بچے کو دے رہے ہو جبکہ اور بھی بچے ہیں، اگر دینا ہے تو سب کو ایک ایک باغ دو اور نہیں دینا ہے تو اس بچے سے بھی لے لو۔ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ پھر میرے باپ نے مجھ سے بھی وہ باغ لے لیا، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ آپ عرش کے سائے میں جگہ پانے والا پہلا شخص عدل کرنے والا۔ ہم اور آپ غور کریں 7 چیزوں میں پہلی چیز کیا پہلی چیز کہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے؟ ابھی تو 6 چیزیں اور باقی ہیں، کیا یہ پہلی چیز کہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے؟ نہیں چلے گا۔ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کا جہیز اپنی بیٹی کو دے دیا، 4 ویلر گاڑی داماد کو دے دی اور سوچا کہ اب وراثت سے محروم کر دوں، اولاد کو ہم سب کچھ وراثت اپنی سونپ جائیں، اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو اس سے محروم کر دیں۔ اللہ کی قسم عرش کے سائے میں آپ جگہ نہیں پائیں گے۔ آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، اپنی اولاد کے ساتھ ہمیں اور آپ کو عدل کرنا ہو، اور اگر آپ حاکم ہیں، امیر ہیں، تو یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ۔ حضرت عمر فاروق کا شاہ غسان کے ساتھ جس کا نام جبلہ ابن احم کا 36 کا آنکڑا تھا، شاہ غسان پر حملہ کیا جائے، لیکن اس سے پہلے شاہ غسان خود اسلام سے متاثر ہو گیا اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے قاصد کو بھیجا حضرت عمر فاروق کے پاس مدینہ۔ قاصد غسان سے مدینہ آیا، شاہ غسان نے جبلہ ابن احم نے جو خط لکھوایا اس میں یہ لکھا ہوا تھا امیر المومنین عمر ابن خطاب، اسلام کی تعلیمات سے میں متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی پرانی دشمنی بھول سکتے ہیں؟ کیا میں اسلام قبول کرنا چاہوں تو کیا مجھے اسلام کی چھایا میں، اسلام کے سائے میں مجھے جگہ ملے گی؟ لگا دیتے شاہ غسان کے بھیجے ہوئے قاصد کو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا وہ جواب بہت پیارا تھا۔ اے شاہ غسان، اگر اسلام کی تعلیم سے تم پوری طریقے سے متاثر ہو تو فوراً چلے آؤ میرے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلام اسلام لانے کے بعد جتنے بھی پرانے جرائم ہوئے ہیں گناہ وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ آؤ اور اسلام کے سائے میں تمہیں جگہ ملے گی اور تمہاری ساری غلطیاں بھی معاف کر دی جائیں گی۔ اس کو تصور بھی نہیں تھا کہ حضرت عمر اتنی آسانی سے ہمیں معاف کر دیں گے۔ علامہ شبلی نے اپنی مایہ ناز کتاب الفاروق کے اندر نقل کیا ہے کہ شاہ غسان اپنے 500 سپاہیوں کے ساتھ 500 گھوڑ سواروں کے ساتھ مدینے کی طرف نکلتا ہے۔ شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ وہ مدینہ میں انٹری بھی کرتا ہے، لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے 5 کلومیٹر پہلے اس نے ایک پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہنچ کر اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ امیر المومنین کو خبر کر دو کہ میں آ چکا ہوں، مدینے میں داخل ہو جاؤں یا نہیں ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے اس قاصد سے کہا جاؤ شاہ غسان جبلہ ابن احم سے کہنا کہ آؤ مدینے میں تمہارا اچھی طریقے سے سواگت کیا جائے گا۔ اس نے سر پہ تاج پہنا، کبوتر کے انڈے کے مانند 2 ڈائمنڈ 2 موتی اس نے اپنے تاج پر جڑے اور 500 سپاہیوں کے ساتھ شاہانہ طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ وہ مدینے میں داخل ہوتا ہے اور حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ مدینے میں اس کو رہنے کی اجازت مل جاتی ہے کہ کچھ دن آرام کیجئے، رہیے۔ شاہ غسان خود اسلام لایا،
جبلہ ابن احم اور اس کے ساتھ 500 گھڑسوار اور 500 سپاہی بھی اسلام لائے۔ کچھ دن مدینے میں رہتے رہتے حج کا موسم آ گیا۔ حضرت عمر فاروق اور آپ کے ساتھی حج کے لیے مدینے سے مکے جانے لگے۔ امیر المومنین نے شاہ غسان سے کہا جبلہ ابن احم سے یہ اچھا موقع ہے، حج کا موسم شروع ہو چکا ہے، تم اسلام لا چکے ہو، اسلام کے سائے میں داخل ہو، آؤ تمہیں بھی حج کی میں دعوت دیتا ہوں، آئے ہو مدینے تو چلو ہم لوگوں کے ساتھ تم حج بھی کر لو۔ شاہ غسان تیار ہو گیا اور اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف چل دیا۔ بہترین کپڑے پہنے ہوئے، میقات سے احرام پہنتا ہے، قیمتی احرام، ایک بہترین لنگی، خوبصورت اور قیمتی لنگی پہنتا ہے اور اس کے اوپر ایک چادر ڈالتا ہے، قیمتی احرام لپیٹ کر وہ نکلتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع ہو جاتا ہے۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں پہلا چکر تو اس کا قاعدے سے گزر جاتا ہے، حجر اسود سے وہ چکر طواف شروع کرتا ہے اور پہلا چکر لگانے میں کامیاب، دوسرا جب چکر لگاتا ہے تو شاہ غسان کے پیچھے پیچھے ایک دیہاتی نوجوان، ایک اعرابی، ایک دیہاتی نوجوان وہ بھی طواف کر رہا تھا اور اس دیہاتی نوجوان کا پیر شاہ غسان کی لنگی پر پڑ جاتا ہے، شاہ غسان کی لنگی پر پڑ جاتا ہے۔ شاہ غسان جب آگے بڑھتا ہے تو اس کی لنگی کھل جاتی ہے، لیکن چادر اتنی لمبی تھی کہ اس کا سطر نہیں کھلتا، وہ ننگا نہیں ہوتا، سطر نہیں کھلتا، چادر اوپر والی چادر تھوڑی لمبی تھی، شاہ غسان کی لنگی کھل جاتی ہے۔ پیچھے جو اعرابی چل رہا تھا دیہاتی، اس نے وہ لنگی اٹھائی اور شاہ غسان کو دیتے ہوئے کہا کہ دھوکے سے میرا پیر آپ کی چادر پر، آپ کی لنگی پر پڑ گیا ہے، یہ لیجیے آپ چادر لنگی۔ اس نے لنگی کو لپیٹا، پیچھے مڑا، دیکھا کہ ایک دیہاتی پھٹا پرانا احرام پہنے ہوئے جس پہ پیبند لگے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آدمی کے پیر میری لنگی پر کیسے پڑ گیا؟ شاہ غسان نے پیچھے مڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس دیہاتی کے چہرے پر، اس کے گال پر رسید کر دیا۔ تھپڑ اتنے زور سے تھا، تھپڑ اتنا کرارا تھا کہ اس دیہاتی نوجوان کی آنکھ باہر آ جاتی ہے، آنکھ کا ڈھیرا نکل جاتا ہے۔ اس نے اس شاہ غسان سے کچھ نہیں کہا، اپنا طواف پورا کیا، اور جب یہ دیہاتی نوجوان اپنے علاقے میں جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں نے جب پوچھا کہ تمہاری آنکھ کیسے خراب ہوئی، آنکھ کیسے پھوٹی، اس نے پورا واقعہ جب اپنے قبیلے میں بیان کیا تو پورے قبیلے کے لوگ آنکھ بلولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنی ہمت شاہ غسان کی، ہوگا بادشاہ اپنے علاقے کا لیکن وہ یہ ظلم کرے گا ہمارے ساتھیوں پر۔ پورا کا پورا قبیلہ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، ان دنوں میں حضرت عمر وہیں مکے میں موجود تھے، اور شکایت کرنے لگا امیر المومنین شاہ غسان نے ہمارے قبیلے کے آدمی کی اس نوجوان کی آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اس نوجوان نے پوری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ شاہ غسان نے تمہاری آنکھ پھوڑی صرف اتنی سی بات پر کہ تمہارا پیر اس کی لنگی پر آ گیا، بلاؤ اس کو۔ حاضر کیا گیا، شاہ غسان حاضر ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے شاہ غسان، آئے جبلہ، اس نوجوان کی شکایت یہ ہے، اس نے اعتراف کیا کہ امیر المومنین یہ بالکل صحیح بول رہا ہے، لیکن ایک معمولی آدمی، ایک غریب آدمی، ایک دیہاتی آدمی کی اتنی طرفداری آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد سب برابر ہیں، کوئی دیہاتی نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، تمہیں بتاؤ یہ کیوں تم نے تھپڑ مارا؟ فرمایا اس کا پیر میرے لنگی پر آ گیا اور میری لنگی کھل گئی۔ ایک معمولی آدمی اپنا پیر میری لنگی پر رکھے گا؟
حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس نے بتا دیا کہ یہ دھوکے سے پیر رکھا گیا، ایک معمولی سی اور چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا کہ تم اس کی آنکھ پھوڑو گے۔ کیش میں تھا، بادشاہ غسان کا رہ چکا، اس لیے اس کو عقل تھی، کہنے لگا امیر المومنین ٹھیک ہے مان لیا، لیکن چلیے پھوٹ گئی تو پھوٹ گئی، اب کیا ہونا چاہیے؟ کہا عدل کا تقاضا عدل، انصاف کا تقاضا انصاف۔ کہا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اس نوجوان سے معافی مانگ لو، اگر یہ معاف کر دیتا ہے تو کچھ نہیں کرنا۔ کہا کہ میں غسان کا بادشاہ رہ چکا ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ رہ چکا ہے، میرا دادا بھی غسان کا بادشاہ رہ چکا ہے، بادشاہ میرے گھر کی لونڈی اور میں اتنے بڑے علاقے کا بادشاہ، اور میں معمولی اور غریب آدمی سے معافی مانگوں گا، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ حضرت عمر نے کہا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ کچھ لے دے کے معاملہ حل کر لو، جتنے میں وہ تیار ہو جائے۔ کہا میں یہ بھی نہیں کروں گا، ایک غریب آدمی سے میں سودے بازی کروں، ایک دیہاتی سے میں سودے بازی کروں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ پھر تیسرا آپشن یہ کہ آنکھ کے بدلے میں آپ، تم نے اس کی آنکھ پھوڑی، تیار ہو جاؤ، یہی شخص تمہاری بھی آنکھ پھوڑے گا۔ کہا امیر المومنین کیا ایک غریب و دیہاتی آدمی کی آنکھ اور ایک بادشاہ کی آنکھ برابر ہو سکتی ہے؟ کیا یہی اسلام کا عدل ہے؟ بادشاہوں کی کوئی فکر نہ کی جائے، امیروں کا کوئی خیال نہ رکھا جائے۔ حضرت عمر فاروق کا جواب یہ تھا کہ اسلام لانے کے بعد کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ اب اس کے بعد سنیے گا، اس نے کہا امیر المومنین اگر اسلام لانے کے بعد امیروں کے جذبات کا احترام نہیں کیا جاتا تو میں اسلام ہی چھوڑ دوں گا اور پھر سے میں عیسائی مذہب قبول کر لوں گا جس مذہب سے میں نکل کے آیا ہوں، نہیں چاہیے مجھے اسلام۔ حضرت عمر فاروق نے کہا شوق سے تم اسلام چھوڑ سکتے ہو، جاؤ تمہیں اجازت ہے، لیکن میں نے لیٹر میں لکھا تھا اگر اسلام کی ساری خوبیاں دیکھ کر تم اسلام سے متاثر ہو کر اگر اسلام قبول کر رہے ہو تو اسلام میں تمہارا سواگت ہے، اسلام کے اندر موسٹ ویلکم ہے۔ جب تم نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو چکے تھے تو پھر یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اسلام میں عدل کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اب تم اگر اسلام چھوڑو گے تو جو مرتد کی سزا ہوتی ہے وہ تمہیں دی جائے گی، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام چھوڑنے والے کی سزا اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر تم اسلام چھوڑو گے تو مرتد کی سزا دی جائے گی، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ چھری کالی ہوئی کب کبھی ہے، معافی مانگتا ہے وہ تو شان گھٹ رہی ہے، لے دے کے معاملہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں، آنکھ کے بدلے میں آنکھ کھوانے کے لیے تیار نہیں، سوچا اسلام چھوڑ دیں گے تو اسلام چھوڑنے کے جرم میں مرتد والی سزا یعنی گردن کرنے کی تک کی نوبت۔ کہنے لگا امیر المومنین مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے، سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا جاؤ تمہیں ایک دن ایک رات کی مہلت دی جا رہی ہے، اس وقت سے تمہارا ٹائم شروع ہوتا ہے اور کل اسی وقت تک تمہیں جواب دینا ہے، یہی آنا پڑے گا اور بتاؤ معافی مانگتے ہو، لے دے کے معاملہ حل کرتے ہو یا آنکھ کے بدلے میں آنکھ، یا پھر مرتد ہو کر تم اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو، کل بتائیے گا، تمہیں ہم ایک دن کی مہلت دیتے ہیں۔ وہ اپنے 500 سپاہیوں کے بیچ گیا اور کہنے لگا کہ اسلام لانے کے بعد ہماری عزت کا کچرا نکل گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیا ہم بادشاہ رہ چکے اور ہمیں غریب آدمی سے معافی مانگے، یہ ہے اسلام؟ اور پھر اگر اسلام چھوڑے تو گردن کٹائی جائے۔ اپنے 500 ساتھیوں کو تیار کرتا ہے اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، پھر وہی غسان آ جاتا ہے، اپنے ملک میں واپس آ جاتا ہے۔ اور دوسرے دن جب حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ وہ تو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا، بھاگ گیا، حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کتنا بڑا نقصان ہوا، خود بھی اسلام سے پھر گیا، 500 ساتھیوں کو بھی لے کے چلا گیا، لیکن حضرت عمر فاروق کو کوئی ذرہ برابر بھی کوئی پیشانی پر شکن نہیں پڑی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ عدل اس سے بڑا ہے، انصاف اس سے بڑا ہے۔ قیامت کے دن عدل و انصاف کرنے والا حاکم امیر عرش الہی کے سائے میں ہوگا،
اگر میں عدل سے کام نہیں لیتا تو قیامت کے دن عرش کا سایہ مجھے نہیں ملتا. الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا. آپ غور کر رہے ہیں عدل کی اہمیت؟ ہم اپنے سماج میں غور کریں کتنا عدل کرتے ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھیے. جنگ بدر کے اندر جب 70 کافر مارے گئے اور 70 کو قید کر دیا گیا، ان 70 کافروں جن کو قید کیا گیا ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے اور آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے جو حضرت زینب کے شوہر تھے. نبی اکرم نے اعلان کر دیا ہے جنگ بدر کے قیدیوں کے رشتہ داروں مال فدیہ کہتے جاؤ اور اپنا قیدی لیتے جاؤ. اور ادھر رات کے اندھیرے میں قیدیوں کا معائنہ کرنے نکلے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ میرے چچا عباس کراہ رہے ہیں، میرے چچا عباس رو رہے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر اپنے چچا عباس کے پیروں پر پڑی ہوئی بیڑیوں پر پڑی، جو پیر پھیلاتے وقت ان کو تکلیف ہو رہی تھی اور وہ چیخ رہے تھے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کچھ نہیں کہا. اپنے خیمے میں آئے اور لیٹ گئے. صحابہ کی نظریں پڑ گئیں کہ اللہ کے رسول رو دیے. ایک صحابی گئے اور انہوں نے اپنے نبی کے چچا عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا. اللہ کے رسول رات میں اٹھے پھر دوبارہ دیکھنے گئے قیدی کیسے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے چچا عباس سو رہے ہیں آرام کی نیند. پوچھا عباس تمہارے پیروں کی اے میرے چچا تمہارے پیروں کی بیڑیوں کو کس نے ڈھیلا کیا؟ ایک صحابی اٹھے کہا اللہ کے رسول میں نے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ روتے تھے تو آپ روتے تھے، اپنے چچا کی تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوتی تھی، میں نے آپ کو آرام سے سونے کے لیے آپ کے چچا کے پیروں کی گھڑیوں کو ڈھیلا کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا چچا کی محبت یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے، ایک بھتیجے کو ہوگی. میرے آنکھوں میں آنسو، یہ فطری محبت کا تقاضا ہے، لیکن تم نے میرے چچا کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی. یہ عدل اور انصاف کے اس کا مدد کیا، عدل اور انصاف کا خون کیا. اور اگر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کی تو سارے قیدیوں کے ساتھ ایسا کرو. فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ أُسَارًا، سارے قیدیوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کرو. اور اگر سارے قیدیوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا نہیں کر سکتے تو پھر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو بھی ٹائٹ کر دو، کیونکہ میری نظر میں سب برابر ہیں. یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل. آپ نے سارے کافروں کی پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے فرمایا مجھے خوشی ہوگی میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کیا تو سب کی ڈھیلی کر دی جائے. تو سارے قیدیوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا. یہ تھا عدل. اسی جنگ بدر کے قیدیوں میں نبی اکرم کے داماد ابو العاص بھی تھے. داماد اور لوگوں، داماد اور سسر کا رشتہ ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. آپ کی روح کانپ جائے گی یہ منظر سن کر کہ آپ کے داماد ابو العاص کے گھر والوں کے پاس اپنے رشتہ دار ابو العاص کو چھڑانے کے لیے کچھ نہیں. سارے قیدی ان کے رشتہ دار چھڑا لے گئے مال دے کر، فدیہ دے کر، لیکن ابو العاص کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کی بیوی حضرت زینب نبی اکرم کی بیٹی تھی اور حضرت زینب کے پاس ایک ہار تھا جو وہ گلے میں پہنتی تھی. میری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی تو ذرا غور سے سنیں. ان کے گلے میں ہار تھا حضرت زینب کے گلے میں، اور حضرت زینب کے گلے میں وہ ہار ان کی ماں حضرت خدیجہ نے زینب کے نکاح کے موقع پر دیا تھا. حضرت زینب
کو نکاح کے موقع پر دیا تھا جب ان کی شادی ہوئی تھی ابو العاص سے، تو حضرت خدیجہ نے اپنا ہار اتار کر اپنی بیٹی حضرت زینب کے گلے میں پہنا دیا تھا. یہ خدیجہ کی نشانی. حضرت زینب نے اس ہار کو اتارا جو ان کی ماں حضرت خدیجہ نے نکاح کے موقع پر حضرت زینب کو دیا تھا، اور اس ہار کو اتارنے کے بعد ایک رومال میں کپڑے میں باندھا، اور باندھنے کے بعد اپنے دیور سے کہا، ابو العاص کے چھوٹے بھائی سے، یہ لے جاؤ اور میرے ابو کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رومال دے دینا. جب رومال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پہنچا، اس میں جو رقا لکھا ہوا تھا، جب رقا پڑھوایا گیا تو صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ میرے پیارے ابو، میرے شوہر آپ کی گرفت میں ہے ابو العاص. سارے قیدی ان کے رشتے دار والے فدیہ دے کر چھڑا لے گئے، لیکن آپ کی بیٹی زینب کے پاس اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اتنا مال نہیں ہے. آپ کی بیٹی زینب کے پاس اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اتنا مال نہیں ہے. جو ہار میری ماں نے مجھے میرے نکاح کے موقع پر میرے گلے میں پہنایا تھا، اس ہار کے علاوہ، میری ماں کی اس نشانی کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اگر اس ہار کے بدلے میں میرے شوہر ابو العاص کو چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیجئے، ورنہ میں آپ کو کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتی. جب وہ رومال کھولا گیا اور وہ ہار جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا تو 30 سال پرانی خدیجہ کی وہ محبت محمد رسول اللہ کو یاد آ گیا. وہ خدیجہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی زخموں پر مرہم رکھتی تھی، اپنی انگلی کھا دیا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں جب وہ ہار آیا تو آپ کے آنسو بہ پڑے، اور تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے بلایا اور فرمایا کہ آئے میرے ساتھیوں، یہ ہار تو میں زینب سے نہیں لے سکتا، یہ میری بیوی خدیجہ کی نشانی ہے جو میری بیٹی کے گلے میں وہ ڈال گئی. یہ ہار تو میں نہیں لے سکتا، لیکن زینب کے پاس کچھ اور ہے بھی نہیں اپنے شوہر کو چھڑانے کی. اگر تم سب کی مرضی ہو، تم سب کی اجازت ہو، تم سب کی مرضی ہو، تم سب کی اجازت ہو، تو میں زینب کے شوہر ابو العاص کو بغیر مال فدیے کے چھوڑ دیتا ہوں. اگر تم سب کی اجازت ہو، پورے ذمہ داری ہونے کے باوجود پھر بھی اجازت لے رہے ہیں کہ تم سب کی اجازت ہو. تو سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ یہ ہار بھی دے دیجئے اور زینب کے شوہر کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے، ان کے پاس کچھ نہیں. جب ابو العاص کو اللہ کے نبی چھوڑنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے شرط لگا دی، آئے ابو العاص میں تمہیں چھوڑ تو دوں گا، تمہارے گھر والوں کے پاس مال فدیہ دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر تم نے میری یہ شرط پوری کر دی تو میں سمجھوں گا کہ یہی مال فدیہ. کہا کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو العاص تم کافر ہو اور میری بیٹی زینب مومنہ ہے، ایمان لا چکی ہے، اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر مرد کے ساتھ رہے، لہذا میں تمہیں اس شرط پر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں کہ گھر جا کر تمہیں میری بیٹی کو میرے حوالے کرنا ہوگا، اور میں انتظار کروں گا تمہارے ایمان لانے کا. جب تم ایمان لے آؤ گے تو میں اپنی بیٹی تمہیں واپس کر دوں گا، میں اپنی بیٹی کو تمہیں دے دوں گا. اگر تم نے میری یہ شرط مان لی تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مال فدیہ دے دیا. ابو العاص نے وعدہ کیا اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو گھر پہنچتے ہی آپ کے حوالے کر دوں گا. اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا. ابو العاص گھر گئے اور ابو العاص نے اپنی بیوی کو زینب کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، اور جب وہ ایمان لائے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول نے بھی اپنا وعدہ نبھایا اور زینب کو پھر ابو العاص کے حوالے کر دیا. میرے بھائیوں میں بتانا
چاہتا ہوں کہ عدل دیکھیے اور انصاف کا تقاضا دیکھیے کہ آپ نے اپنے داماد تک کو نہیں چھوڑا. یہ عدل کا تقاضا ہے، عدل ہے اور انصاف ہے. اور جس قوم جس شخص میں عدل نہیں ہے وہ سوچنا چھوڑ دے کہ عرش الہی کے سائے میں اس کو جگہ ملے. 50,000 سال کا دن کوئی معمولی دن نہیں. الامام العادل پہلا. دوسرے پر آئیے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. دوسرا وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرا وہ جوان نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. میں 7 باتیں بتاؤں گا، 7 لوگوں کا ذکر کروں گا اور آپ غور سے سنتے رہیے گا. میں کسی بھی وقت کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ 7 لوگ کون ہیں. اب جس کی گردن جھکی ہوگی اسی کو سب سے پہلے کھڑا کروں گا. کہ دیکھیں غور سے سن رہا ہے کہ بس ویڈیو بنانے میں لگا ہوا ہے. پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا. دوسرا وہ نوجوان جوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. بڑھاپے میں تو سبھی کر لیتے ہیں. 4 بیٹوں کی شادی ہو گئی، 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی، سب کا معاملہ نپٹا دیا. اولاد نے کہا ابو اب آپ بہت کر لیے ہو، اب آپ بیٹھو، اب ہم دکان ہم سنبھالیں گے، فیکٹری ہم سنبھالیں گے، اب آپ اللہ اللہ کرو. بچوں نے آپ کو فری کر دیا، اب تو آپ اللہ اکبر کی آواز سنی مسجد میں پہنچ ہی جاؤ گے. اب کون سا بڑا کمال رہ گیا؟ کمال تو یہ تھا کہ فیکٹری میں 4 ٹرک مال بھر کے آیا ہوا ہے، ادھر آواز آ رہی حی علی الصلاۃ. اب موقع ہے کہ تو اپنی فیکٹری کو بڑا مانتا ہے یا اللہ کو بڑا مانتا ہے؟ اللہ کو بڑا مانتا ہے تو فیکٹری کے مال تو فیکٹری کو بند کر اور مسجد کی طرف جا. اچھا ڈاکٹر بن گیا، MBBS MS، اچھا خاصا مریض آیا تیرے پاس، ادھر اذان کی آواز آ رہی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. اچھا اس کو پہلے ایڈمٹ کر لوں، اس کا پرچہ بھر لوں، اس کو ہاسپٹل کے اندر جگہ دے دوں، اس کو بیڈ دے دوں، چارپائی دے دوں، اس کی بوتل لگوانا شروع کر دوں، اس کے بعد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے. کتنے میں جماعت ختم ہو جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں اب موقع ہے اس جوانی میں دیکھنے کا کہ اپنی رب کی عبادت میں کتنا لگی. وہ حضرت حنظلہ کا منظر اٹھائیے. شادی ہوئی، آج شادی ہوئی، شام کو نکاح ہوا، مغرب کے بعد عشاء کے بعد بیوی کو گھر لے کر آئے. اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. پہلی رات تھی، ہسبینڈ کی وائف کی، اور پہلی رات ان دونوں نے شب زفاف بھی منائی، میاں بیوی کے تعلقات جو ہوتے وہ قائم بھی کیے. ابھی وہ اپنی بیوی سے دل لگی کی باتیں کر رہے تھے. کتنے میں جنگ کا جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے اور یہ آواز آتی ہے کہ اس ندا کے بعد، اس آواز کے بعد اب کوئی آواز نہیں دی جائے گی، اب ایک لمحہ بھی اپنے گھر پہ نہیں رکنا ہے. حضرت حنظلہ نے اپنے گھوڑے کو کھولا اور جانے لگے. بیوی نے فرمایا جہاد تو صبح سے ہے، آج کی رات ہمارے پاس رہ لیجئے، کل صبح چلے جائیے گا. فرمایا میری پیاری بیوی سنا نہیں، نبی کے قاسم نے اعلان کیا ہے کہ ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں رکنا تمہارے لیے صحیح، یعنی جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور اپنے گھر سے نکلو. اپنے گھوڑے کو دوڑایا، کہنے لگے کہ بیوی اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے داعی نے دعوت دے دی، اعلان کر دیا میرا گھر میں رکنا جائز نہیں ہے. گھوڑے کو دوڑایا اور نکل گئے اور صبح جہاد میں شامل ہو گئے. اتنا لڑے، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، کئی کافروں کو جہنم پہنچایا، اور اس کے بعد میں خود شہید ہو گئے. وہ بھی قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے. جب ان کو دفنایا جانے لگا، جب ان کو انہی کپڑوں میں، شہید کی حالت یہی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، جن کپڑوں میں وہ شہید ہوتا ہے انہی کپڑوں میں اس کو دفنایا جاتا ہے. اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی. جن کپڑوں میں شہید ہوا انہی کپڑوں میں اس کو دفنایا جاتا ہے، اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں خبر پہنچوائی، لوگ شہید ہو گئے.
شہیدوں کے رشتے دار اپنے شوہر کو دیکھنے آئے. حضرت حنظلہ کی بیوی بھی پہنچی. میرے بھائیوں، تمام شہیدوں کو بغیر غسل کے دفنایا جا رہا تھا، انہی کپڑوں میں دفنایا جا رہا تھا. نبی اکرم کی نظر پڑی حضرت حنظلہ کی طرف، جو صرف محمد رسول اللہ کو دکھائی دے رہا ہے. فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا ہے حنظلہ کی بیوی، تیرے شوہر کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اور بھی لوگ تو شہید ہوئے ہیں ان کو غسل نہیں دے رہے ہیں. شہیدوں کو تو غسل نہیں دیا جاتا ہے، لیکن تیرے شوہر کو غسل دیا جا رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حنظلہ کی بیوی اقرار کرتی ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اے اللہ کے رسول، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. میرے شوہر نے نکاح کیا تھا، مجھے اپنے گھر لائے تھے، شب زفاف بنائی تھی، انہوں نے میرے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، اور پھر بغیر غسل کے انہوں نے گھوڑا دوڑایا اور وہ میدان جہاد کی طرف نکل گئے. انہوں نے جہاد کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. شاید یہ وہی غسل ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں اے حنظلہ کی بیوی، بس تم نے جو بتائی ہی وجہ ہے. آج حنظلہ کو کسی اور کی غسل کی ضرورت نہیں ہے. فرشت اللہ کی طرف سے اترے ہوئے فرشتوں نے ان کو غسل دے دیا، اور حنظلہ غسیل الملائکہ کہلائے گا، یعنی فرشتوں کی طرف سے غسل دیا ہوگا. غسیل الملائکہ، ایک نوجوان شخص اپنی حسین اور جمیل اور خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل گیا، صرف اللہ کے رسول کی دعوت کو، اللہ کے رسول کی آواز. ہم یہاں پر منظر پر غور کریں، ایسے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جو جوان ہیں اور نوجوان ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. آج کا نوجوان کیا ہے؟ جواب دے. قیامت کے دن جب سوال و جواب ہوں گے، عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. 2, 2.5, 3 GB اب تو ان لمیٹڈ ملنے لگا ہے انڈیا والوں کو، نیپال والوں کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے. تو پوری رات موبائل چلانے میں اور یوٹیوب دیکھنے میں اور واحیات چیزیں دیکھنے میں گزارے، یہ لوگ امید لگاتے ہیں کہ عرش الہی کے سائے میں ہمیں جگہ ملے گی. عدل کرنے والا بھی سوچ لے پہلی چیز، اور وہ نوجوان اور جوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے وہ جائیں گے عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے. وہ عقبہ ابن نافع 1500 گھڑ سواروں کے ساتھ نکلتا ہے، اور جس بستی پر سے گزرا ہوا اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. دائیں بائیں پیچھے اسلام، سامنے سمندر. سمندر کو سامنے دیکھتا ہے، پھر دائیں دیکھتا ہے تو اسلامی اسلام، بائیں دیکھتا ہے تو اسلامی اسلام، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اسلام کا ہی اسلام کا جھنڈا. سامنے سمندر. اپنے 1500 ساتھیوں سے کہتا ہے تلواریں سمندر کی ریت پہ گاڑ دو. سارے گھڑ سواروں نے تلواریں گاڑی، سمندر کے کھارے پانی سے وضو بنایا، اور وہیں پر 2 رکعت نماز ادا کی. اور نماز ادا کرنے کے بعد عقبہ ابن نافع کہتا ہے، اے اللہ، میں جس طرف گیا تیرے نبی کا اسلام، تیرے نبی کا جھنڈا، تیرے نبی کا پرچم میں نے لہرا دیا. دیکھ، دائیں محمد کا جھنڈا، بائیں محمد رسول اللہ کا جھنڈا، پیچھے بھی اسلام، سامنے سمندر ہے. اے اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے. اے اللہ، مجھے نہیں معلوم اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے. اگر مجھے معلوم ہو جائے اس سمندر کو پار کروں گا تو کوئی مخلوق زندہ ہے، تیری کوئی مخلوق رہتی ہے، تو قسم ہے مجھے تیرے عزت و جلال کی، میں اپنے 1500 گھوڑوں کو اسی سمندر میں ڈال دوں گا، اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لوں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں، تیرے نبی کا پرچم نہ لہرا دوں. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو کہ جوان تھے، یہ نوجوان تھے، لوگ اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نبی فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے. 2 باتوں تک پہنچنا ہے، اس لیے الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا. پہلا، یہ بار بار میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے، جب میں پوچھوں تو یہ بہانہ نہیں چلے گا میں بھول گیا. الامام العادل، پہلا عدل و انصاف کرنے والا شخص. دوسرا، وہ جوان و نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا، اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے. 2، تیسرا شخص جو عرش کے سائے میں جگہ پائے گا وہ کون ہوگا؟
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے. مسجد کی طرف لگا ہوا ہونے کا مطلب فجر کی نماز پڑھ کے آیا، کھیت میں گیا، فیکٹری میں گیا، دکان پہ گیا، کام کر رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہیں ابھی ظہر کا وقت نہیں ہو گیا، اور جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا فوراً مسجد کی طرف. ظہر پڑھ کے آیا، اپنی دکان پہ بیٹھا کام کر رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا، اثر کا وقت تو نہیں آ گیا، اثر کا وقت تو نہیں آ گیا. کئی بار وہ گھڑیاں دیکھتا ہے، کئی بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور جیسے ہی اثر کا وقت ہوتا ہے تو مسجد کی طرف جاتا ہے. اثر پڑھ کے آیا، مغرب کی طرف دماغ لگا ہوا ہے، مغرب پڑھ کے آیا، عشاء میں دماغ لگا ہوا ہے، عشاء کا وقت کب ہو میں مسجد کی طرف جاؤں، اللہ کی عبادت کروں. اور عشاء کی نماز پڑھ کے آیا، بستر پہ سو رہا ہے، رات میں جب بھی آپ سوتی تو گھڑی دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں فجر نہ نکل جائے، پھر سوتا ہے، پھر آپ کھلتی ہے، پھر گھڑی دیکھتا ہے کہیں فجر نہ نکل جائے، اور جیسی فجر کا وقت ہوتا ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے. جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے اللہ کے عرش کے سائے میں. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں جن کا نام عامر ابن عبداللہ ابن زبیر ہے. حضرت مصعب نے عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کیا کہ وہ بستر پہ تھے، بالکل مرض الموت میں مبتلا تھے، بچنے والی کوئی امید نہیں تھی، اتنے بیمار تھے کہ وہ کب چلے جائیں، اب گئے کہ تب گئے. اس کنڈیشن میں ہے کون؟ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر. اور ان کے کانوں میں آذان کی آواز جاتی ہے. میرے ساتھیوں نوٹ کرنا، یہ آذان مغرب کی تھی. ان کے کانوں میں آذان کی آواز جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. عامر ابن عبداللہ ابن زبیر اپنی اولاد سے اور اپنے رشتے داروں سے عائزہ و قارب سے کہتے ہیں کہ دیکھو آذان کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، مجھے مسجد کی طرف لے چلو. ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے عائزہ اور قارب کہتے ہیں ارے اس کنڈیشن میں تم مسجد میں کیسے جاؤ گے؟ ارے یہاں لیٹے لیٹے نماز پڑھ لو، میں تمہیں وضو کرا دیتا ہوں، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کر لو، یہی نماز پڑھ لو. اس کنڈیشن میں بھی طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب ہے، بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے دائی کی آواز میرے کانوں میں پہنچ گئی ہے. دیکھو حیا علی الصلاۃ کہنے لگا ہے، دیکھو اللہ کا دائی اذان تیرا نماز کے لیے بلا رہا ہے. نہیں میرے بچوں، مجھے جلدی سے مسجد تک پہنچاؤ. ضد کی، گھر والوں سے کوئی ضد سے مجبور ہو جاتا ہے، لہذا گھر والے بھی مجبور ہو گئے اور ان کو جلدی سے وضو کروا کے ان کو اٹھا دیا اور ان کو مسجد تک پہنچا. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھ گئے. امام صاحب مغرب کی پہلی رکعت میں اور یہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی. قیام ٹھیک ہو گیا، مطلب تو بیٹھے تھے. رکوع میں گئے، رکوع بھی صحیح طریقے سے کر لیا. رکوع سے اٹھے، سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا ولک الحمد بھی پڑھ لیا. اللہ اکبر کہہ کر امام جب سجدے میں گیا تو انہوں نے بھی سجدہ کیا. امام نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھایا، انہوں نے بھی سر اٹھایا. امام نے جیسے ہی دوسرا سجدہ کیا اور دوسرے سجدے میں یہ دعائیں ہی پڑھ رہے تھے کہ اسی وقت ان کو غشی آئی اور سجدے ہی کی حالت میں گر جاتے ہیں، اور جیسے ہی گرتے ہیں ویسے روح تک سے ان کو اس سے پرواز کر جاتی ہے. عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا انتقال ہو جاتا ہے. پہلی رکعت، 3 رکعت بھی نہیں پڑھ پائے اور پہلی رکعت میں انتقال ہو جاتا ہے. اندازہ لگائیے کتنی طبیعت خراب رہی ہوگی، لیکن پھر بھی مسجد کی طرف. میرے بچوں، مجھے مسجد کی طرف پہنچاؤ. میرے بچوں، مجھے قاصد اللہ کے دائی کی آواز میرے کانوں میں چلی تو میں مسجد جاؤں گا. میرے بھائیوں، ایسے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے جن کا دل مسجد کی طرف لگا، جن کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے. ایسے لوگ عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے.
کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، اور چوتھا شخص آئیے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوتھا وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے کسی سے محبت کی ہوگی تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے۔ محبت کی بنیاد اللہ کے لیے ہو اور دشمنی کی کا سبب بھی اللہ کے لیے ہو۔ جرجیت صاحب سے آپ ناراض ہیں اس لیے کہ جرجیت صاحب نے آپ کا 1 لاکھ روپیہ مار لیا، نہیں دے رہے، یہ ناراضگی نہیں۔ جرجیت صاحب آپ سے ناراض ہے اس لیے کہ آپ نے جرجیت صاحب کو دھوکہ دیا اور جرجیت صاحب آپ سے ناراض، یہ نہیں۔ جرجیت صاحب آپ سے ناراض اس لیے ہیں کہ آپ نے کہا میرے علاقے میں آ کر دیکھے، توحید پر بول کے دیکھے۔ جرجیت صاحب نے کہا چل اگر تو مجھے بولنے کی اجازت نہیں دیتا تو میں بھی نہیں آؤں گا تیرے لیے، بات چیت نہیں کرنا چاہتا مت کر۔ یہ ہے دشمنی اللہ کے لیے۔ اگر ہم تمہارے علاقے میں نہیں آ رہے تو اس لیے نہیں کیونکہ آپ مجھے توحید کی دعوت کو بلند نہیں کرنے دے رہے ہو اور حق بات نہیں بولنے دے رہے ہو، اگر اس لیے میں آپ سے ناراض ہوں تو یہ ناراضگی چلے گی۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دوستو دشمنی ہو کسی سے تو اللہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک یہودی سے لڑ رہے تھے اور دونوں میں شرط یہ ہو گئی، دونوں میں طے یہ ہو گیا کہ یا تو تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، اور یہ لڑائی تلوار سے نہیں ہاتھ پیر سے ہوگی، یا تو تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں۔ یہ لڑائی اسلام کے لیے ہو رہی تھی، اللہ کے لیے ہو رہی تھی۔ یہودی تیار ہو گیا اور وہ علی سے لڑنے لگا۔ کبھی حضرت علی اس یہودی کے اوپر، کبھی وہ یہودی حضرت علی کے اوپر، کافی دیر تک اوپر نیچے والا معاملہ چلتا رہا، اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے اوپر سوار ہو گئے اور اس کی سینے پر بیٹھ گئے اور اس کا گلا پکڑ کے دبانا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ اس کو مار ہی دیں، قریب تھا کہ اس کا گلا دبا کر اس کو ختم کر دیں، لیکن یہودی کے دماغ میں شاطرانہ چال آئی، اور کیا اس نے سوچا اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس نے اپنے منہ میں تھوک اکٹھا کیا، ایسے کر کے بہت سا تھوک اکٹھا کیا اور اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ وہ تھوک جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اور اس طریقے سے اس کا تھوک جو ہے پوچھنا شروع کر دیا۔ لیکن جب دیکھا کہ اس نے بہت تھوکا تو حضرت علی کو اور غصہ آ گیا، تو بہت تھوک رہا ہے میرے اوپر، تو اس کو اور کس کے پکڑ لیا، اس کا گلا اور زور سے دبانا شروع کر دیا، لیکن آنکھیں لال ہو گئی غصے میں۔ لیکن پھر سوچا نہیں، اس کے تھوکنے کے بعد مجھے غصہ آیا اور میری گرفت اور مضبوط ہو گئی، آنکھیں لال ہو گئی۔ اگر یہ اس غصے میں مارا گیا تو یہ نہیں مارا جائے گا، یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا، یہ میرا ذاتی بدلہ ہوگا، یہ میرا ذاتی غصہ جو مجھے آیا ہے، اس غصے میں مارا گیا تو یہ مارنا اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ حضرت علی کو غصہ تو تھا اور چاہتے تھے کہ مار دوں، لیکن یہ سوچا کہ تو میرا غصہ ذاتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا، چلا یہاں سے۔ کہنے لگا علی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس غصے میں تو آپ کو مجھے مار ہی ڈالنا چاہیے تھا۔ جب میں نے آپ کے اوپر تھوکا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو اور غصہ آیا، اس غصے میں آپ کی گرفت بھی زیادہ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اس غصے میں تو آپ کو مجھے مار ہی ڈالنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک میں تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے مار رہا تھا، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اس کے بعد مجھے جو مزید غصہ آیا، اس غصے میں میری آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ مارنا اللہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، اور میں ذاتی انتقام نہیں لیا کرتا۔ اے یہودی میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں
اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو اللہ کے لیے نہیں مارا جاتا. اللہ یہاں سے میرے بھائیوں غور کیجیے. حضرت علی کو جو مزید غصہ آیا اس غصے میں اس کو مارا نہیں بلکہ چھوڑ دیا. کیوں؟ اگر اس غصے میں یہ مارا گیا تو یہ لڑائی اللہ کے لیے نہیں، یہ مارنا اللہ کے لیے نہیں ہوگا. ہم اپنی سوسائٹی پر غور کریں، کس سے کس حساب کی دوستی کرتے ہیں، کس سے کس حساب کا برتاؤ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. محبت کرو تو اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. اب پانچویں چیز جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، وہ ہمارے اس زمانے میں اور سماج کا کینسر ہے. ایک ناسور سنیے گا. پانچواں کون سا آدمی عرش کے سائے میں ہوگا؟ وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ایسا شخص، ایسا آدمی جس کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے ذات منصب، کسی شریف گھرانے کی معزز عورت، بہترین حسب و نسب اور بہترین گھرانے کی شریف عورت نے، شریف خاندان کی عورت نے، جمال اور اوپر سے وہ حسین و جمیل اور خوبصورت بھی ہے، ایسی عورت نے برائی کے لیے بلایا، برے کام کی دعوت دی. آؤ ہم سے ملو، میں تیار ہوں تمہارے ساتھ ملنے کے لیے. اس نے کسی برے کام کی طرف دعوت کی، نمنترن دیا، اور اس شخص نے اس کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہہ دیا وقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. پہلے جملے پر غور کیجیے گا. یہاں بات بازارو عورتوں کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات جسم فروش عورتوں کی نہیں ہو رہی ہے. وہ تو آپ کو ہر چوراہے پر اور ہر شہر، بڑے بڑے شہر میں آپ کو پیسہ پھینکو اور آپ کو جسم حاصل ہو جائیں گے اور مل جائیں گے. اور کسی علاقے میں بالکل آسانی کے ساتھ آپ کو جسم حاصل ہو جائیں گے، چند روپیوں میں، چند پیسوں میں. یہاں بات ان عورتوں کی نہیں ہو رہی ہے، جسم فروش عورتوں کی بات نہیں. حدیث کے الفاظ پر غور کرو. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ایسی عورت جو معزز گھرانے کی ہو، شریف گھرانے کی ہو، عزت دار گھر کی عورت ہو اور خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو. یعنی عورت عزت دار گھر کی ہے، پیسے والی ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس تنہائی میں روم بھی ہے، آپ سے غلط کام کرانے کے بعد آپ کو پیسہ بھی دے رہی ہے، آپ کی خوشیوں میں ساتھ ہے، آپ سے اس کے اچھے تعلقات ہو گئے، آپ کو برائی کی طرف بلا رہی ہے اور آپ کا ایک بھی پیسہ خرچ نہیں ہونے دے رہی ہے. روم اس کی طرف سے، گھر اس کی طرف سے، ہوٹل اس کی طرف سے، کمرہ اس کی طرف سے، سارا خرچہ اس کی طرف سے، کھلا بھی رہی، پلا بھی رہی اور آپ کو بلا بھی رہی اور اوپر سے خوبصورت بھی، حسین و جمیل ہے. یہ سارے موقع ہیں آپ کے پاس. تنہائی اس کی طرف سے، پیسہ اس کی طرف سے، عزت دار گھرانے کی شریف عورت ہو، پیسے والی ہو، اور آپ کو صرف جانا ہے اس کے پاس، کوئی ڈر بھی نہیں ہے، ایسا موقع بھی ہے آپ کے پاس. اور سارے راستے ہونے کے باوجود آپ نے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے اس عورت سے کہا چل ہٹ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسا شخص عرش الہی کے سائے میں ہوگا. کیا یہ پانچویں خوبی ہمارے اندر، کیا یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ارے مولانا جرجیت صاحب، اتنا موقع کون چھوڑے گا؟ یہاں تو 500 1000 روپیہ خرچ کر کے بھی ہم جسم حاصل کر لیتے ہیں، اور یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں الٹا پیسہ بھی دے رہی
دو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا، نہ ہو تو بخاری کا وہ واقعہ سنو، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سنیے۔ ایک صحابی ہیں مرثد ابن ابی مرثد، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول کیا میں اسلام لے آؤں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول سن لو اور سمجھ لیجئے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر کے پانی کی بوندیں، سمندر کے پانی کے قطرے کیے جائیں، ڈراپس بنائے جائیں تو سمندر کے پانی کے قطرے گنے جا سکتے ہیں، لیکن میرے گناہ نہیں۔ مبالغہ کیا اس نے، یعنی یہ بتانا چاہا کہ میرے بہت گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اگر اسلام لے آؤ گے تو سب کچھ۔ فوراً کہا ہاتھ یدک، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھایا، مرثد ابن ابی مرثد نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر اسلام۔ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، پہلی نماز پڑھی، ایک وقت کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھی، فوراً سوال کیا سلام پھیرنے کے بعد، اے اللہ کے رسول اسلام تو لے آیا، لیکن اب میں کماؤں گا کیا، کھاؤں گا کیا اور کھلاؤں گا کیا؟ اے اللہ کے رسول ابھی تک تو میرا بزنس حرام تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اب مال حرام تو نہیں کما سکتا، میرے لیے کوئی کام بتائیے کہ میں کیا کام کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر چوری کرنے کے لیے اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے میں تمہیں مکے میں بھیجوں گا۔ چوری سے اور ڈاکہ سے تو میں نے توبہ کی ہے، اسلام لایا۔ آپ نے فرمایا وہ چوری نہیں کرواؤں گا جو تم سمجھ رہے ہو، میرے کچھ صحابہ مکے کے اندر کافروں نے قید کر رکھا ہے، ان پر ظلم کرتے ہیں، تم چونکہ چور رہ چکے ہو، تمہیں تالا توڑنے میں مہارت ہے، تمہیں بیڑیاں توڑنے میں مہارت ہے، اس لیے میں تمہیں اس کام کے لیے بھیجوں گا۔ مکے جاؤ اور میرے ساتھیوں کو مکے کے گھروں میں رات میں گھس کر نقب لگا کر اندر گھس کر ان ساتھیوں کو چھڑا کر لانے کی ذمہ داری دے رہا ہوں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، میں اپنے بھائیوں کو بچاؤں گا۔ مرثد ابن ابی مرثد مکے کی طرف گئے، پہنچ گئے، 2 4 5 6 قیدیوں کو چھڑانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ایک رات موقع پا کر پھر مکے کے اندر جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کسی صحرا میں ایک مکان ہے، کسی جنگل میں ایک مکان ہے، اس میں کچھ قیدی ہیں۔ مرثد ابن ابی مرثد رات کا فائدہ اٹھا کر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں اور تھوڑی رات اور ہو جانے کا انتظار کرتے ہیں، تھوڑی رات اور گزر جائے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جب رات تھوڑی سی اور گزر گئی، چاندنی رات تھی، ایک پہاڑی کی دیوار سے لگے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے ہی وقت ہوگا رات کا 1:30 بج رہا ہوگا، 2 بج رہا ہوگا، چاندنی رات تھی، اتنی رات میں ایک عورت نکل کے آئی، اس نے پہاڑی کی دیوار پر ایک سایہ دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ یہاں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورت پہاڑ کے دامن میں آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک لمبا چوڑا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اور قریب آتی ہے تو کہتی ہے میں تمہیں پہچان گئی، تم مرثد ابن ابی مرثد ہو، مرثد ہو تم۔ مرثد نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہاں میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تم اناف ہو۔ ان دونوں کا زمانے چاہیے کچھ تعلق قائم رہ چکا، دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ اس نے کہا مرثد کتنے سالوں تک تم کہاں غائب رہے؟ میں تمہاری جدائی میں تڑپ گئی، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی اور تم اتنے سال تک غائب ہو گئے، تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ چلو یہ رات بہت اچھی ملی ہے، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، تنہائی ہے، آؤ رات کا باقی حصہ ہم اپنے گھر میں گزارتے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ دیکھیے خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے اور گھر بھی بلا رہی ہے،
ہم اپنے گھر پہ گزارتے ہیں. آؤ برسوں کی یادیں تازہ کرتے ہیں. تمہیں میری یاد کیوں نہیں آئی؟ چلو ساری باتیں گھر پہ کرتے ہیں. آؤ جلدی چلو. حضرت مرثد کا اس نے ہاتھ پکڑنا شروع کر دیا اور اٹھانا شروع کر دیا جیسا کہ اس عورت کو بہت جلدی ہو. اے مرثد اٹھو, جلدی چلو, آؤ رات کا باقی حصہ ہم اپنے گھر میں گزارتے ہیں, چلو. جیسی اس نے حضرت مرثد ابن ابی مرثد کا ہاتھ پکڑا, بخاری کی روایت, اللہ حضرت مرثد ابن ابی مرثد نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹک دیا اور کہا ناک, ان ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش مت کرنا. آیا ناک, ان ہاتھوں کو چھونے کی کوشش مت کرنا. یہ ہاتھ اب بہت پاکیزہ ہاتھ ہیں. ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھوا ہے. ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ سے مصافحہ کیا ہے. یہ ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں جا چکے ہیں. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آیا ہوں. اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں پکڑ سکتے. اگر نہ تیری بھلائی سی میں کہ تو چلی جا, اب میں تیرے ساتھ کوئی غلط کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا تو تم مسلمان ہو چکے ہو, اسلام لا چکے ہو, اور اتنی رات میں یہاں سمجھ گئی تم ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہو, تم چوری کے ارادے سے آئے ہو. اس نے شور کرنا شروع کر دیا ناک میں, لوگوں اٹھو, ایک آدمی تمہارے گھر میں چوری کے ارادے سے داخل ہو چکا ہے, جلدی نکلو. اللہ کی آواز سن کر اس گاؤں کے لوگ اٹھ گئے, وہاں کے لوگ اٹھ گئے اور دوڑنے لگے. مرثد ابن ابی مرثد نے لوگوں کو دوڑتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا تو مرثد ابن ابی مرثد بھی بھاگ گئے, بھاگنے لگے, کبھی اس جھاڑی میں کبھی اس جھاڑی میں, اور پھر ایک پہاڑی کے دامن میں, پہاڑی کے اوپر جھانک کر دیکھتے ہیں غار دکھائی دیا, اسی غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں. اندھیرے کی وجہ سے وہ لوگ دیکھ نہیں پائے, لیکن اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے جس پہاڑ کے نیچے غار ہے, اور اس غار میں حضرت مرثد ابن ابی مرثد چھپے ہوئے ہیں. حضرت مرثد کہتے ہیں اس پہاڑی کے اوپر سے ان لوگوں نے پیشاب بھی کیا. جو لوگ مجھے پکڑنے کے لیے آئے وہ لوگ اوپر پیشاب کر رہے تھے, اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اللہ کی قسم ان کا پیشاب میرے سر کی اوپر گر رہا تھا. مرثد ابن ابی مرثد کہہ رہے ہیں ان کا پیشاب میرے سر کے اوپر گر رہا تھا, لیکن میں ٹس مس نہیں ہو رہا تھا, میں ہل نہیں رہا تھا. اگر میں ہلتا تو وہ پہچان لیتے کہ یہاں کوئی چھپا ہوا ہے. میں بالکل پتھر کی مورتی کی طرح بنا ہوا تھا, میرا ہلنا ڈلنا بالکل بند تھا. ان لوگوں نے کچھ دیر انتظار کیا, جب دیکھا کہ ان کو میں نہیں دکھا, نہیں ملا, تو پھر وہ چلے گئے, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ناک بھی چلی گئی. پھر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا, اور پھر میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے. تھوڑی دیر رکا اور یقین کر لیا کہ اب سب لوگ اپنے اپنے گھروں پہ جا چکے اور سو گئے ہوں گے. تو پھر میں ایک گھر میں گھسا, اوپر نقب لگایا اور اندر داخل ہوا, اور پھر میں نے ایک قیدی کو چھڑایا. لیکن اس وقت میرے حصے میں اتنا موٹا, اتنا تازہ قیدی میرے حصے میں آیا کہ جب میں اس کو اپنے کاندھے پر, اپنی پیٹھ پر لاد رہا تھا تو وہ مجھے تھکا دیتا تھا. بڑی مشکل سے میں اس کو گھر سے باہر نکالا, بڑی مشکل سے میں نے اس کو پیٹھ پر لادا, اور جب میں اس سرحد سے, اس جنگل سے باہر نکلا, تب میں نے آ کر اس کی بیڑیوں کو توڑا, اور پھر میں اس کو مکے سے لے کر مدینہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خوب تعریف کی اور میرے لیے دعا کی. پھر میں نے بھی اچھا موقع دیکھا, اور موقع دیکھنے کے بعد میں نے کہا اللہ کے رسول آج میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا. ایک عورت جس سے میری پرانی آشنائی ہے, جس سے میرا پرانا رشتہ ہے, زمانے جاہلیت میں اس کے قریب ہو چکا ہوں, میں اس سے مل چکا ہوں. اے اللہ کے نبی, میں میرے دل و دماغ سے وہ اناق نہیں نکلتی ہے. مجھے بڑی محبت ہے اناق سے, اور اس کو بھی مجھ سے بڑی محبت ہے. کیا میں اناق سے نکاح کر لوں, کیا میں اناق سے شادی کر لوں؟ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس عورت سے نکاح کر لوں, اس کو اپنی بیوی بنا لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر رکا, اور رکنے کے بعد تھوڑا دیر توقف کیا, اور تھوڑا توقف کرنے کے بعد آپ نے فرمایا آئے مرثد,
میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں اجازت دے دوں کہ تم اللہ سے نکاح کر لو، تم اس کو اپنی بیوی بنا لو، جب تمہیں اس سے اتنی محبت ہے اور وہ تمہیں بھی چاہتی ہے۔ لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے، اور اس آیت میں صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ کوئی زناکار مرد سوائے زانیہ عورت کے اور مشرکہ عورت کے کسی اور سے نکاح نہیں کرتا ہے، اور کوئی بھی زانیہ عورت کسی مشرک مرد اور زانی مرد سے ہی نکاح کرتی ہے، کسی اور سے نہیں کرتی۔ یعنی ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک بدچلن اور ایک آوارہ عورت کو اپنی بیوی بنائے۔ تمہارا نکاح اناث کے ساتھ جائز نہیں ہے، تم ایمان لا چکے ہو، تم مومن ہو چکے ہو، وہ بدچلن ہے، وہ زانیہ ہے، وہ بدکار عورت ہے اور مشرکہ ہے، لہذا تمہارا نکاح اس کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے منع کر دیا میرے پیارے ساتھیوں، لیکن مرد اتیادی مرد اسلام کی میں ایسے پیوست ہو چکے تھے اور اسلام کے ساتھ ایسے گھل اور مل چکے تھے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رسول نہیں، میں اس کے بنا تو رہ نہیں پاؤں گا اور میں اس کو چاہوں گا، میں اس کو ہر حال میں لاؤں گا۔ نہیں، جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو مرسد ابی مرسد نے کہا ایسی ہزار اناق قربان اسلام پر، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، ہزاروں اناق کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ غور کیجیے اناق کو کیسے چھوڑا، کہہ رہی ہے چلو آؤ آج کی رات تنہائی کی میرے گھر میں گزارو، بقیہ حصہ آؤ بہت پرانی یادیں تازہ کرو، لیکن کیا کہا، ان ہاتھوں میں محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، اے اناق اب یہ تیرے ساتھ نہیں جا سکتے، یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ عرش الہی کے سائے ہوں گے جن کو کسی عزت دار خوبصورت اور عزت دار گھرانے کی کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نوجوانوں، 5 چیزیں ہو گئی ہیں، 5 چیزیں ہو گئی ہیں۔ پہلی چیز عدل و انصاف کرنے والا آدمی، دوسرا وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، چوتھا وہ شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور پانچواں وہ شخص جس کو کسی حسین و جمیل خوبصورت اور عزت دار گھر کی کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 5 چیزیں ہو گئی ہیں، 2 چیزیں اور رہ گئی ہیں، ذرا یہ بھی سن لیجیے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةِ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ۔ چھٹا آدمی وہ عرش کے سائے میں ہوگا جس نے کسی غریب کی مدد کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، لیکن اتنے چپکے سے کیا کہ داہنے ہاتھ سے کیا اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ ہاں، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر باپ کسی غریب کی مدد کرے تو اتنے چپکے سے کرے کہ بیٹے تک کو خبر نہ ہو، شوہر کسی غریب کی مدد کرے تو اس حساب سے صدقہ کرے کہ بیوی کو پتہ نہ چلے، اور بیوی صدقہ کرے تو شوہر کو پتہ نہ چلے۔ یہ ہے غریب کی مدد کرنے کا مطلب، یہ ہے صدقہ و خیرات کا مطلب۔ کہ آج کے موجودہ دور میں کون اس کو سمجھے گا؟ کسی غریب عورت کی مدد کرتے وقت، کپڑا دیتے وقت، ساڑی دیتے وقت، سوٹ دیتے وقت، چاول، گیہوں، اناج، دانا اور تیل اور مرچ اور مسالہ دیتے وقت ان کا فوٹو کھینچتے ہیں، ان کا ویڈیو بناتے ہیں اور پھر فیس بک پر اور واٹس ایپ گروپ پر اس کو شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم نے 20 غریب عورتوں کی کپڑا دے کر مدد کی، آج ہم نے 50 غریب عورتوں کو کمبل دیا، آج ہم نے 50 لوگوں کو، آج ہم نے ان کو دوائیں دلوائی اور ان کو رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو عورت بیچاری نہیں چاہتی کہ میرے بارے میں لوگوں کو پتا چلے، آپ اس کی شکل کو، اس کی صورت کو فیس بک پر اور واٹس ایپ گروپ پہ ڈالتے ہو، شرم مگر ہمیں نہیں آتی۔ یہ کون سا صدقہ ہے؟ یہ کون سی مدد ہے؟ یہ کون سا میرے بھائیوں دین کا کام ہے؟ ارے وہ تو صدقہ و خیرات، یہاں تو ریا اور نمود کا حال یہ ہے کہ عمرہ کرنے گئے تو خانے کعبہ
کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور احرام پہن کر فوٹو کھینچ رہے سیلفی، اور وہیں سے فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی ہے، دعا کیجیے اللہ میرا عمرہ قبول فرمائے۔ ارے بے غیرت، تو کن سے دعا کروا رہا ہے؟ اگر تو نے اسی جگہ پر خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر رو رو کر اپنے رب کو بنایا ہوتا تو اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہوتا۔ تو سب کو مجھے اللہ نے عمرے کی توفیق دی، دعا کرنا اللہ قبول فرمائے۔ 20,000 کا بکرا خریدا، میں نے قربانی کا بکرا خریدا 20,000 کا، اللہ سے دعا کیجیے اللہ قبول فرمائے۔ تو آدمیوں کو روزہ افطار کرایا، ویڈیو بنا لی، آج اللہ نے مجھے 100 لوگوں کو افطار کرانے کی توفیق دی، دعا کرنا اللہ میرے افطار پارٹی کو قبول فرمائے۔ یہی ساری چیزیں دکھانے کے لیے رہ گئی ہیں۔ ریا اور نمود ہمارے رگ رگ اور ریشے ریشے میں داخل ہو چکا ہے۔ قربانی کے بکرے کی فوٹو آپ ڈالیں گے، حج اور عمرے کی فوٹو گروپ میں شیئر کریں گے، یہ کون سی عبادت ہے؟ رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اس خاموشی کے ساتھ کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ باپ چپکے سے دے بیٹے کو بھی پتا نہ چلے، بیٹا چپکے سے دے باپ کو بھی پتا نہ چلے، ماں چپکے سے دے بیٹی کو پتا نہ چلے، بیٹی چپکے سے دے ماں کو پتا نہ چلے، بھائی چپکے سے دے بہن کو پتا نہ چلے، بہن چپکے سے دے بھائی کو پتا نہ چلے۔ یہ ہے چپکے سے دینے کا مطلب۔ کتنے لوگ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور چپکے سے کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کو خاموشی کے ساتھ دیا ہوا صدقہ و خیرات کسی غریب کی عزت کے ساتھ پتہ نہیں، آپ اس کو ستائیں نہیں، اس کو رسوا نہ کریں کہ میں نے اس کی مدد کی، یعنی ایسے حساب سے دیں مطلب شوہر نے تو بیچ تک کو پتا نہ چلے۔ آپ غور کر کتنا چپکے سے دو، باپ دے تو بیٹے کو پتا نہ چلے، کتنے چپکے سے دو۔ یہ ہے صدقہ و خیرات۔ یہ چھٹا آدمی عرش کے سائے میں ہوگا وہ جو صدقہ و خیرات اتنے چپکے سے کرتا ہوگا، جو دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو دے۔ اور 7واں شخص جو عرش الہی کے سائے میں ہوگا آخری، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تنہائی میں، جلسے میں مولانا رو دیے، جدید صاحب رو دیے، یہ تو دکھاوے کے بھی آنسو ہو سکتے ہیں۔ شب قدر لوگ جاگ رہے ہیں، مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دی اور وہیں پر دعا مانگ رہے اور رو رہے اور سب دیکھ رہے ہیں۔ ان آنسوؤں کی بھلے ہی آپ کے دل سے نکل رہے ہو، لیکن ان آنسوؤں کی کوئی قدر نہیں کیونکہ سب کے سامنے نکل رہے ہیں، سب کے سامنے نہیں۔ اللہ کو تنہائی میں یاد کرو، گھر کے کونے میں جاؤ، بیوی دوسرے روم میں سو رہی ہے اور آپ اب بید کا کیا کرتا ہے؟ اس موضوع میں بید آ ہی نہیں سکتا، بید تو وہ آئے گا تو صرف کفر میں اور اپنی ساری کوششیں خالی ہو گئی تب جو غفار صاحب ایسے ہی ناراض ہوتے ہیں نا، اس تو وجہ ہوتی ہوگی۔ یہ تو ہم ہیں جو ذرا ٹک گئے، ہم تو قبرستان کے اب بولتوں کو سنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں سنیے، تنہائی میں اللہ کو یاد کیجیے، تنہائی میں، اور جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے گا وہ دل سے یاد کرے گا۔ بیوی ادھر سو رہی، بچے ادھر سو رہے، تنہائی میں کمرہ بند، اللہ کو جہنم کی ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تو 70 سال کے بعد کیا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ جان تو یہ کیسی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں، کہ یہ پتھر تھا تو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا، وہ اب جہنم میں گیا، یہ اس کی آواز۔ تو تم سنو، یہ سب سوچو، روئیے، گڑگڑائیے اللہ کے سامنے، اور آنکھ سے آنسو نکل جائے، آنکھ سے آنسو نکل جائے۔ ابو ہریرہ فرماتے جہنم 1000 سال تک تو لائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی، پھر وہ
فرماتے ہیں سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس میں سے سانس کھول دی جائے، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس میں سے سوراخ کر دیا جائے جہنم کی دیوار سے، تو اس سے جو گرمی نکلے گی اس کی گرمی سے جل کر پوری دنیا کب راکھ ہو جائے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ چاہ آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ سب سوچ کر تو جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو ایسے شخص پر بھی اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی عرش الہی کے سائے میں رکھے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن کی تعریف یہی ہے، ایمان والا کہتے ہیں اسی کو ہے، مومن اسی کو کہتے ہیں کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، وجلت قلوبهم، تو اس کا دل دہل جائے، اس کا دل کانپ اٹھے۔ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہو تو مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے۔ یا مسلمان یا اللہ کا نام آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم چائے کی ہوٹلوں میں چائے کی چسکیاں لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کے اللہ کے نام سے اور اللہ کے ذکر سے کانپتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، جہنم میں جو چیزیں دیکھ کر میں آیا ہوں اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم ان چیزوں کو جان جاؤ تو میں جانتا ہوں۔ اگر جہنم کے بارے میں جو باتیں میں تمہیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں، جو چیزوں کا علم مجھے اگر وہ تمہیں ہو جائے، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ تم دنیا میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے اپنی زندگیاں ختم کر لو گے۔ وما تلذذتم بالنساء، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ آخرت میں کیا کیا برائیاں، کیا کیا عذاب ہیں، جہنم میں کیا کیا عذاب ہیں، آخرت میں کیا کیا پریشانیاں جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائیں تو تم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤ گے۔ وما تلذذتم بالنساء، اپنی عورتوں سے لذت حاصل نہیں کرو گے، ان سے تم تعلقات قائم کرنا چھوڑ دو گے، اپنی بیویوں سے دوری اختیار کر لو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعْدَاءِ، جنگلوں میں چلے جاؤ گے، بیابان جنگلوں کا رخ اختیار کر لو گے، چبا چبا کر اپنا گزارا کر لو گے، لیکن اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤ گے۔ تجرون الی اللہ، وہی جا کر تم اللہ کی پناہ مانگتے رہو گے۔ جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں بتا دوں، غور کیجیے، ان چیزوں کو سوچیے اور سوچنے کے بعد ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ ان چیزوں کو سوچیے اور سوچنے کے بعد اللہ کے ذکر کو تنہائی میں کریں اور ہمارے آنسو آ جائیں تنہائی میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سو رہی ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، چکی کی آواز آتی، چکی کی، جب میں اڑتی اور زمین پر میرا کبھی کبھی پیر رکھ جاتا تو آپ کے آنکھوں کے آنسوؤں سے میں دیکھتی ہوتی۔ یہ رسول اللہ کا حال ہے، ان کا حال ہے جو بخشے بخشائے ہیں، ان کا حال ہے جو جنتی ہے، ان کا حال ہے جو قبر سے سب سے پہلے اٹھیں گے، ان کا حال ہے جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائیں گے، ان کا حال ہے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، ان کا حال ہے جو کے لیے مقام محمود انتظار ہے، ان کا حال ہے کہ آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا حال ہم غور کریں، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور تنہائی میں یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ 7 چیزیں ہو گئی نا، عدل و انصاف کرنے والا شخص، وہ جوان آدمی جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، 2 وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف ہمیشہ لگا ہوا ہے، 3 وہ آدمی جو دوستی کرتا ہے اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے اللہ کے لیے، 4 وہ آدمی جس کو کسی عزت دار شریف گھرانے کی عورت نے، حسین و جمیل عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 5 وہ شخص جس نے چپکے سے صدقہ و خیرات کیا کہ دائیں سے کیا بائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ 6 اور 7واں آدمی وہ جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور تنہائی میں یاد کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔